السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل سماعت کیے سورہ الطارق، آج سورہ الاعلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی۔ اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے، بے شک جس نے بنا کر ٹھیک کیا اور جس نے اندازے پر رکھ کر راہ دی اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا، اب ہم تمہیں چڑھائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسری فذکر ان نفعت الذکری۔ کہ تم نہ بھولو گے مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے، تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے، اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے اور نہ جیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا۔ بے شک مراد کو پہنچنا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، بلکہ تم جتنی دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی، بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں، ان کی کتابوں میں، ان کی جو کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن مجید، توریت ہے۔ آسمانی 4 کتابیں ہیں اور صحیفے بہت سارے ہیں۔ آسمانی کتابیں، پہلی کون سی کتاب ہے؟ دوسری زبور، تیسری انجیل، چوتھی قرآن مجید۔ توریت کس نبی پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ توریت کس پہ نازل ہوئی؟ اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور یہ
قرآن مجید ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل، اور صحیفے بہت سارے ہیں. یہ 4 کتابیں آسمانی بڑی بڑی ہیں جن کا ذکر، اور ہم ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں. ابھی یہی نہیں پتا ہے تم لوگ کو. شان نزول یعنی اس کا ذکر عظمت و احترام کے ساتھ کرو. حدیث میں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے سجدے میں داخل کرو، یعنی سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہو. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ کہ اس کو اپنے سجدے میں داخل کرو. جب اپن نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدے میں جب جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، یعنی اللہ سب سے بلند ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. بس وہیں سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ہم نے خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا. ابو داؤد یعنی ہر چیز کی پیدائش ایسی مناسب فرمائی جو پیدا کرنے والے کے علم و حکمت پر دلالت کرتی ہے. یعنی امور کو اجل میں مقدر کیا اور اس کی طرف راہ دی. یا یہ معنی ہے کہ روز یا مقدر کیے اور ان کے بطریقے کسب کی راہ بتائی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشارت ہے کہ آپ کو حفظ قرآن کی نعمت بے محنت عطا ہوئی. سبحان اللہ. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید بے محنت عطا ہو گئی. مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور یاد ہو جاتی تھی. اور یہ آپ کا معجزہ تھا. بے شک سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی کا معجزہ تھا کہ اتنی بڑی کتاب عظیم بغیر محنت و مشقت اور بغیر تکرار دور کے آپ کو حفظ ہو گئی اس ٹائم پہ. مفسرین نے فرمایا کہ یہ استثناء واقع نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ آپ کچھ بولیں کہ وہی تمہیں بے محنت یاد رہ گئی. مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ آسانی کے سامان سے شریعت اسلام مراد ہے جو نہایت سہل و آسان ہے. اس قرآن مجید سے اور کچھ لوگ اس سے متفع ہوں. اللہ تعالیٰ سے پند و نصیحت. شان نزول بغض مفسرین نے فرمایا بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ کے حق میں نازل ہوئی. یہ دونوں بہت ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین بدبخت تھے. یہ بہت غلط سلط بولتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں آیت بھی پیچھے پڑھ کے چلی گئی. اللہ نے ان کا وہ بتایا ہے، وہ پیچھے چلی گئی اس آیت میں کہ مر کر ہی عذاب چھوٹ سکے، ایسا جینا جس سے کچھ بھی آرام پائے،
ایمان لا کر یا یہ مانا ہے کہ اس نے نماز کے لیے طہارت کی۔ اس تقدیر پر آیت سے نماز کے لیے وضو اور غسل ثابت ہوتا ہے۔ طہارت ہوتا ہے پاکی ہونا، پاک ہونا، اسی کو طہارت کہتے ہیں۔ تفسیر احمدی یعنی تکبیر افتتاح کہہ کر پنجگانہ مسئلہ۔ اس آیت سے تکبیر افتتاح ثابت ہوئی اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ نماز کا جزا نہیں ہے، کیونکہ نماز کا اس پر عطف کیا گیا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ افتتاح نماز کا اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے جائز ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا کہ تزکیہ سے صدقہ فطر دینا اور رب کا نام لینے سے عیدگاہ کے راستے میں تکبیریں کہنا اور نماز سے نماز عید مراد ہے۔ تفسیر مدارک و احمدی آخرت پر اسی لیے وہ عمل نہیں کرتے جو وہاں کام آئے، یعنی ستوروں کا مراد کو پہنچانا اور آخرت کا بہتر ہونا جو قرآن کریم سے پہلے نازل ہوئے۔ صحیفوں مطلب ہوتا ہے قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں، جو قرآن مجید سے پہلے اللہ تعالیٰ اور نبیوں کے لیے بھیجا، اور صحیفے چھوٹی چھوٹے کتاب یا چھوٹے چھوٹے جو بھی، علاوہ 4 بڑی کتابوں کے۔ یہ 4 بڑی کتابیں ہیں۔ توریت کس پہ اتری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سورہ الغاشیہ سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔